إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرات ذی وقار، حضرات مدرسین کرام، میرے مخدوم و مکرم محترم حضرات، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہر سال ہی میری ایک قلبی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس نازک اور اہم ذمہ داری سے معذور سمجھا جائے، معذور رکھا جائے، کیونکہ اس کی وجہ وہ بظاہر میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات صلحاء اتقیاء کے درمیان بیٹھ کر آپ کو کوئی ایسی بات کروں کہ جس کا انداز یہ ہو کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، یہ میرے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا کہ من عالم کے من دانم، کہ جو کچھ میں ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ تو اس لیے مجھے بھی حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مبارک یاد آیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ولایت بہت بڑی کوئی عبادت کا، معمولات کا، کوئی بہت زیادہ ترقیات کا نام نہیں ہے۔ جس انسان کے عیوب پر اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری بڑھتی رہتی ہے، اس کی ولایت ویسے ترقی کرتی رہتی ہے۔ ولایت یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا روز 1000 نفل پڑھ رہا ہے، یہ اتنا ذکر کر رہا ہے، یہ اتنا کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک گویا کہ ولایت کا درجہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو انسان کے قلوب میں جو کچھ پھوٹ رہا ہے، جو کچھ انسان کے قلب میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس ایک شعبے سے وابستہ فرمایا ہے، اس شعبے کی جتنی ذمہ داری اہم ہے، پورے دین میں کسی بھی شعبے کی اتنی ذمہ داری اہم نہیں ہے جتنی اس شعبے کی ذمہ داری اہم ہے۔ اس میں خالصتاً کوشش کریں کہ بھئی یہ نہ بنائیں، توجہ کے ساتھ ویسے ہی سنیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارا کام یہ خالص ایک روحانی کام ہے، اس میں ظاہر داری نہیں، اس میں قلت و کثرت مقصود نہیں، اس میں نمود و نمائش مقصود نہیں ہے۔ جہاں اس لائن میں آ کر قلت و کثرت کا معیار اور نمود و نمائش کے ساتھ واقع ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام کی روح اس جسم میں سے نکل چکی۔ ساری زندگی آپ کے پڑوس میں رہنے والا آدمی آپ کے مقام سے واقف نہیں ہے، آپ کی عبادات و ریاضات سے واقف نہیں ہے، اور ایک طرف وہ آدمی ہے کہ جس کے مریدین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں اس کے مریدین ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے کہ جو اپنے فرائض پورے کر رہا ہے اور حلال کی
روزی کما رہا ہے اور اس کو اس کا پڑوسی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہے جو نامعلوم ہے، اور اس سے ناخوش ہے جو پوری دنیا میں جس کا ہوتا ہے. یہ قیامت کے دن پھر موازنہ ہوگا کہ یہ کدھر جا رہا ہے اور یہ کدھر جا رہا ہے. جیسے خواجہ بیت اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے ایک دن ملفوظ پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کی قبولیت کی وہ صفت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں تو پوری دنیا کے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں سمجھتا. میرا مقصود یہ ہے کہ میری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزرے. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، حب جاہ، جو آج ہماری اس دین کی لائن میں وہ اس طور پر گھس چکا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کام، میرا نام، میری شہرت، وہ ہر کسی کو میرا نام ہونا چاہیے، میرا کام لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، میری بات لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. میرے نام کے ساتھ یہ القابات سے کیوں تھوڑے کر دیے، میرے اشتہار میں نام، یہ میرا شاگرد ہے، یہ اس کو زیادہ ترجیح کیوں دیتا ہے. جس دن یہ بات پیدا ہونی شروع ہو گئی تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ کام سے اللہ کی مدد اور نصرت کا سایہ ہٹ گیا. ہمارے ابا جان دام برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ کا سایہ سے تو عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھے. ایک ایک لمحہ ان کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں نے اپنی ساری زندگی میں، اپنے شعور کی زندگی میں، اور میں مسجد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی سبق ہے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہماری اولاد و نسلوں، ہمارے شاگردوں، ہمارے سلسلوں کے لیے سبق ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، ان سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دین کا کام لیا، آج ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا سلسلہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. آج ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد وہ کہاں کہاں دنیا کی کس کس کونے میں پھیل کر کام کر رہے ہیں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، بر و بحر میں، کہاں کہاں کام ہو رہا ہے. یہ اس زندگی کا ثمر ہے جو میرے والد صاحب نے ایسی گزاری. اور یاد رکھیے، میں یہ بات کرنے سے پہلے یہ وضاحت اس لیے دے رہا ہوں کہ دنیا میں اپنے پیر کو مرید بری طرح نہیں جان سکتا، اس لیے کہ مرید ایک حد تک رہتا ہے، شاگرد استاد کی خدمت میں ایک حد تک داخل ہوتا ہے، لیکن اولاد اپنے باپ کی جلوت و خلوت کا مشاہد ہوتی ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے. جو کچھ باپ اپنے اولاد کے سامنے کہہ سکتا ہے وہ دنیا کے کسی آدمی کے سامنے نہیں کہہ سکتا. میں نے الحمدللہ اپنے والد ماجد کی زندگی کو سنت کے آلے کے ساتھ ماپا، اور ساری زندگی میں صرف ایک ہی بات آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد ماجد دام برکاتہم العالیہ کو، اپنی والدہ کو، ان دونوں شخصیات کو میں نے ساری زندگی کوئی لغو بات کرتے ہوئے یا لغو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. قرآن کریم نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کا سایہ بھی ان کے پاس سے نہیں گزرا. اور یہ حالانکہ انسان اپنی زندگی میں اس کے عروج کے مواقع پر جیسے جیسے انسان عروج پکڑ رہا ہوتا ہے اس کے
حاسدین میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے معاندین میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے مخالفین میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بڑھتے حسد، بڑھتی معاندت اور بڑھتی مخالفت کے ساتھ میں نے اپنے والد کے اخلاق میں تو وسعت دیکھی، لیکن ان کی زبان سے کبھی کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں سنا۔ اور اس دوران بڑے بڑے انقلابات آئے، بڑی بڑی دینی تحریکوں کے مسائل آئے، بڑے بڑے دینی مدارس کے مسائل آئے، بڑی بڑی دینی شخصیات کے مسائل آئے۔ آج تو کوئی بات ہوتی ہے ہم دو بندے بیٹھ کر کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہم تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ساری زندگی میں ان کو کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دار القرآن ایک کردار کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یہ قرآن نصف صدی کی خدمات جو پوری دنیا میں اللہ نے پھیلا دی، آج عورتوں کی لائن ہو یا آج مردوں کی لائن ہو، میری والدہ قرآن کریم کی خدمت کا تاج سر پہ سجائے ہوئے خواتین میں، اور میرے والد ماجد مردوں میں خدمت قرآن کا تاج سجائے آج اللہ نے معاشرے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ کیا شہرت کی بنیاد پر حاصل ہوا ان کو تو کوئی جانتا نہیں تھا جس وقت وہ فیصل آباد آئے تھے۔ 1973 میں کون جانتا تھا قاری یاسین صاحب کو؟ کون ان کے نام سے واقف تھا؟ لیکن انہوں نے آ کر تقوی و اخلاص اور محنت و مشقت اور ریاضت و عظمت کے ساتھ اور اپنی جوانی اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی ہڈیوں کا گودا تک جس راہ میں بھلا دیا، آج اللہ نے ان کو یہ صبر عطا فرمایا کہ ان کے شاگردوں کے پڑھانے والوں کی زکات کی بیٹھی ہوئی۔ میں نے یہ لفظ بولا ہے آپ کے سامنے کہ یہ پڑھانے والوں کی بولو زکات بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے شاگرد نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر آج سارے شاگرد آ جائیں تو پورے دارالقرآن میں ہمارے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں۔ صرف فیصل آباد شہر کے ہمارے جو فضلاء سٹی فیصل آباد کے، ہم سال کے بعد ہمارے والد ماجد دامت برکاتہ العالیہ کو جمع فرماتے ہیں، تو ہمارے جامعہ دارالقرآن کے یہ وسیع ولی صحن تنگی دامن کی شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہوں یا آپ ہیں یا دھرتی پر پڑھانے والا کوئی مدرس ہے تو اس معیار سے باہر نکل۔ میں آج آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی کوئی بات کرنے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کروں گا۔ میں آپ کے سامنے پچھلے لوگوں کی بات نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ جو زندہ موجود زمین پر چل رہے ہیں میں ان کی بات آپ کو سناؤں۔ ہمارے بہت سے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، بھائی احسان صاحب تشریف فرمائے ہیں، میرے والد صاحب کے جو پرانے شاگرد ہیں، آپ ان سے میرے والد صاحب کی زندگی کا پوچھیں۔ ایک مدرس، ایک انسان چل رہا ہے اور چلتے ہوئے کیا ان کے پاس کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ جو والد صاحب کی زندگی کو رکھ سکے؟ یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو پھیلایا، انہوں نے اپنے اساتذہ کے خاندان کی، اپنے اساتذہ سے منسوب رشتہ داروں کی، اپنے استاد زادوں کی جس قلب اور فنائیت کے ساتھ ادب و احترام کیا، میں نے ایسا ادب و احترام کرتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ میں ایک دن دورہ حدیث شریف کے طلباء کو یہ بات عرض کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ہمارے کچھ رشتے دار آئے اور بڑا الحمدللہ کاروبار ہے، وہ آئے تو
3-4 لینڈ کروزریں لائن میں آئی ان کی، وہ خاندان اکٹھا ہو کر آیا ادھر. تو رات کو والد صاحب گھر تشریف لائے. میں نے بڑی سی بات فرمائی، فرمانے لگے کہ آج یہ لوگ آئے تھے تو میں مغرب سے لے کر عشاء تک یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میری اولاد کے دل میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم بھی تاجر ہوتے تو ان کے پاس ہی لینڈ کروزر ہوتے. تو میں بھی وہاں موجود تھا، بھائی جان بھی موجود تھے، میری والدہ بھی موجود تھی. تو میں نے اپنے بجان سے عرض کیا، میں نے کہا بجان یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کے اس لقمہ حلال کا کمال ہے کہ ہمارے دل میں ایک ذرہ برابر میں خیال نہیں آیا کہ ہم تاجر ہوتے اور ہمارے پاس یہ لینڈ کروزر ہوتی. فرمانے لگے کہ بھائی تمہارے دل میں یہ جو خیال نہیں آتا، میں نے ملتزم پر کھڑے ہو کے میں نے طواف میں، میں نے سعی میں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ درخواست بار بار کی. میری زندگی کی سب سے بڑی دعا یہی ہوئی کہ یا اللہ میری اولاد کو دنیا کی طرف متوجہ نہ فرما، میری اولاد کو دنیا کی، اور اگر میری اولاد، تو ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اگر وہ دین میں لگے تو ان کے اوپر دنیا کو کشادہ فرما، ان کے اوپر حلال کو کشادہ فرما، حرام کے دروازوں کو ان کے اوپر بند فرما. اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ اگر میری اولاد قرآن سے ہٹ کر اللہ کی طرف جائے تو دنیا کے دروازوں کو ان کے اوپر بند فرما. پھر ایک دن بجان نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں نے اپنی اولاد کے لیے قرآن کا اور دین کا سوال کیا. میں اپنی اولاد کے لیے یہ فکر رکھتا ہوں کہ بھئی میں اپنے لیے کوئی، اپنے بچوں کے لیے کوئی پلاٹ چھوڑ جاؤں، ایک مدرس ہے میں اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کر جاؤں. لیکن میرے والد کیا دعا کر رہے ہیں کہ قرآن ان کے ساتھ، ان کی زندگی میں قرآن. ابھی ہم ایک سفر میں تھے، میں اور بھائی جان اکٹھے تھے، تو ہم اپنا بچپن یاد کر رہے تھے. ہمارے عزیز بھائی مولانا عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گھر کے معمولات میں کچھ فرق ہوا کہ بجان ان کے بچوں کے ساتھ جاگتے رہتے. اتنے صدمے، اتنی تکالیف، اتنی آزمائشیں، اتنی پریشانیاں، جب ہم باہر سے حالات کی پریشانیاں، حالات کی تنگیاں اور حالات کی جو ایک مشقم چل رہی ہے وہ لے کر ہم آتے ہیں کہ اپنے والد صاحب سے اگر بات کریں، ہم اپنے والد اور والدہ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی مشقتیں بھول جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کے اس حصے میں، کہ زندگی کے اس حصے میں دنیا کا ہر فرد آرام کرنا چاہتا ہے. سرکاری لوگ بھی ایک عمر کے بعد ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کری تو آپ آرام کریں گھر میں، آپ کو گھر میں پینشن ملتی رہے گی. آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اگر وہ پرائیویٹ ملازم ہو تو پرائیویٹ کمپنی ان کو مراعات دیتی ہیں، لیکن اس بیماری اور اس عمر اور مشقت میں بھی باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد زمین پر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اس وقت ایک مدرس سے بھی زیادہ کام کر رہا ہے. میرا جی چاہتا تھا کہ میں آج آپ کو وہ نئی سے نئی ترکیبیں بابری مسجد میں جہاں وہ تشریف فرما ہے، نئے سے نئے کام، نئی سے نئی چیزیں، نئے سے نئے پروگرام کہ بھئی کس طرح پر طالب علم. میں ایک دن ابا کے ساتھ غالباً دینے سے واپس آ رہا تھا، میں نے بڑے سے عرض کیا، میں نے کہا کہ ہمارے مدرسے میں مقدار خواندگی کا بڑا مسئلہ ہے، مقدار خواندگی ہماری چل نہیں رہی. اساتذہ کرام سے کہتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں چل رہا، وہ کہتے ہیں کہ یاد نہیں کر رہا بچہ، اس کا حافظہ کمزور ہے. مان لگے کہ بھائی یہ جواب تو شروع سے چلا آ رہا ہے. بھائی ایسے موقع پر حل نکالتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ بھی پرسوں کی بات ہے، مان لیں یہ پرسوں کی بات ہے
کہ ایک بچہ اس کا سپارہ شروع ہوئے 5 مہینے اور سپارہ ختم نہیں ہوا، تو میں نے اس کے استاد کو بلایا، میں نے کہا کہ بھئی اس کا سپارہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ سبق ہی نہیں یاد کرتا، یہ بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اب میں نے فرمایا کہ اچھا اس کو لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لڑکا آ گیا، میں نے فرمایا کہ بھئی اس کا مطالعہ کہاں ہے؟ کہ مطالعہ نہیں پڑھنا ہے۔ بھئی کتنی لائنیں سبق نہیں؟ بھئی 3 لائن۔ بھئی اس کو 5 لائنوں کا مطالعہ میرے پاس کہلواؤ، بٹھا دے۔ 5 لائنوں کا مطالعہ کہلوایا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ادھر میرے سامنے بیٹھ کر یاد کرو، اور تیرے پاس 20 منٹ ہے، مجھے یاد کر دیا۔ میں مان لوں کہ 25 منٹ کے بعد وہ 5 لائنیں لے آیا میرے پاس۔ اب وہ استاد کو بلایا، میں تم کو کہتے کہ یاد نہیں کرتا، یہ تو 5 لائنیں 20 منٹ میں سنا دی، تو 24 گھنٹے میں 3 لائنوں پر لگا ہوا ہے۔ میں کل سے 7 لائنیں مجھے اس سے ہر روز کا سبق چاہیے اور ہر روز میرے پاس لے کر آؤ اس کو۔ فرمایا کہ الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تقریباً 20-25 لائنوں پہ چلا گیا۔ یہ میں آپ کو اس وقت کی بات نہیں سنا رہا کہ جس وقت وہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک اپنی بیماری والی زندگی میں ہیں، ایک کمزوری کی زندگی میں ہیں، اللہ کی طرف سے رخصتوں کی زندگی میں ہیں، لیکن وہ قرآن کے لیے رخصت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے رسمی باتوں کی کوئی حاجت و ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن مجھ سمیت یہاں پر موجود اور دنیا کے ہر مدرس کو وہ زندگی مطلوب ہے جو ان حضرات کے اخلاق و صفات رہی۔ اس کے ساتھ کام کو جو اللہ نے بڑھایا ہے، ہمارے رمضان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بجان، ہماری والدہ صاحبہ درود شریف اور دلائل خیرات کا ایک غیر معمولی معمول کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت رمضان رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ سے خط لکھا، فرمایا کہ میں یہاں پر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں کئی دنوں سے مراقب ہوں کہ میرے شاگردوں میں تو اور بھی بہت سے شاگرد تھے اور آپ کے ہم اثر مدرسین بہت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا کام کیوں لیا؟ تو فرمایا کہ مجھے یہاں پر بحالت مراقبہ یہ بتلایا گیا کہ کئی صاحب جو دلائل خیرات جس محبت اور شوق اور ادب سے لبریز ہو کر پڑھتے ہیں، اس کا سلا اللہ تعالیٰ نے ان کو فیض قرآنی کی شکل میں عطا فرمایا۔ اور ہمارے والد صاحب دامت برکاتہم کے ایک شاگرد فوت ہو گئے ہیں، حافظ حبیب الرحمان صاحب۔ میں نے اسی کی بات خوب براہ راست سنی کہ بڑے بجان رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے بجان کی یہاں فیصلات میں تشکیل کی تو بجان کا یہ معمول تھا کہ جو بچہ ابا جی کے یہاں سے اپنے معیار پر فارغ کر دیتے تو اس کو پھر ملتان حضرت کے پاس حصول نسبت کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ لگانا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طالب کو میں نے اپنے استاد کے پاس بھیج دیا تو یہ تو مجھے کٹ جائے گا، یہ جو 2-4 روپے ہیں یہ مجھے دینے کے بجائے ان کو دے دے گا، یہ جو 1-2 سوٹ سال میں میرے سلوا دیتا ہے اس کو دے دے گا جا کر۔ بس یہ زوال کی یہاں سے ابتدا شروع ہو گئی۔ اگر یہ تصور کر لے کہ سب کچھ یہ اٹھا کے میرے استاد کو جا کر کے آئے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ابتدا فرمائی۔ اب یہ یہاں سے بھیجتے تھے پڑھانا، ہمارے استاد قائد الحی صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، حافظ عبد الرحمان صاحب بھی ساتھ تھے۔ حافظ عبد الرحمان صاحب نے سنایا، مجھے بھائی جان تم دونوں تھے، تو مان لگے کہ حضرت جس وقت میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے دلائل و خیرات پڑھتے تھے تو حضرت کی کیفیت عجیب ہوتی تھی اس وقت میں،
اور فرمایا کہ جمعے والے دن حضرت نے ایسے دونوں ہاتھوں سے دلال الخیرات پکڑی ہوتی اور ایسے آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہوتی اور حضرت اس حالت میں دلال الخیرات نہیں پڑھ رہے. یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے، یہ ہمارے کام کی اساس ہے. اور میں اپنے لیے اپنی اصلاح کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے میں آپ کو اس کا نہ مکلف کر سکتا ہوں، نہ کرنا چاہیے، نہ آپ ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی میں آپ کو اس کا مخاطب سمجھتا ہوں. میں مخاطب بھی خود ہوں اور مخاطب بھی خود ہوں اس معاملے میں کہ میں نے ہمارے جتنے بھی بڑے مشائخ تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، میرے والد صاحب حضرت سید استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو میں نے دیکھا، میرے استاد مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد قبلہ حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو جو ہم نے دیکھا، یہ حضرات